اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص، مجرب ترین اور بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سورہ کوثر کا خاص تقدیر بدل دینے والا عمل ہے۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، صرف 3 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ کوئی بھی مقصد یا جتنی بھی حاجت بڑی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جس بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا وہ مقصد اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن، ان تینوں دنوں میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں دن وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکے کی شادی میں پرابلم آ رہی ہے، تو شادی کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو روزگار نہیں مل رہا، روزگار کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بھی مالی معاملات میں پریشانی ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے، دشمن کے نرغے سے جان چھڑانے کے لیے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کسی کے بھی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ اپنی خاص حاجت اس کو ذہن نشین کر لیں، اور اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دن اس وظیفہ کو کرنا ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا اللہ تعالیٰ مقصد پورا فرما دیں گے۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک اور آخر میں درود پاک یہ پڑھنا لازمی ہے۔ آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے ذرا سنیے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر دوستو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ جب جمعرات کے دن سے آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں اور ہفتے تک اس عمل کو ختم کریں، تو ان تینوں دن کی روٹین یہ ہے کہ جب جمعرات کے دن آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز سے یہ عمل شروع ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھ کر پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 129 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور آخر پر پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ فجر کی نماز کے وقت آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آگے آئیں، عصر کی نماز کے وقت یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر درود پاک 11 بار وہ آپ نے پڑھنا ہے، درمیان میں 129 بار پھر سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے، اور آخر پر پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی پڑھ کے عشاء کے وقت آئیں، عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ عمل کریں۔ یعنی 3 نمازوں پر عمل ہوگا، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی اور عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل اسی طرح کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت بھی روٹین یہی ہوگی، اول آخر 11 بار درود پاک، درمیان میں 129 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اسی طرح تینوں دن، یعنی جمعرات کی فجر سے لے کر ہفتے کی عشاء تک یہ عمل آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ 3 دن آپ یہ عمل کریں گے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن نشین کر لیں،
مقصد کو ذہن نشین کر کے یہ وظیفہ پورے دھیان سے پڑھیں۔ آپ کا وظیفہ پر پورا دھیان ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے دھیان سے وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بعض اوقات دوست اپنے وظیفے میں دھیان نہیں دیتے، مقصد جو ذہن میں ہوتا ہے وہ نہیں رکھتے، بلکہ خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، زبان سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں، وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ کا ذہن بھی اس طرف ہو جو مقصد آپ کا ہے، اور آپ کی مراد بھی اللہ کی جانب ہو کہ اللہ میری مراد پوری فرمائے گا۔ تو وظیفہ کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کریں، نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ وظیفہ کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہیں گے تو یہ 3 دن میں کام آپ کا ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں۔ اس ویڈیو کو اگر اچھا آپ نے سمجھا ہے تو اس کو آپ ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں میں شیئر کر دیں۔ یہ عمل نہایت ہی فائدہ مند ہے، لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔